پاکستان کے سویڈن میں ہونے والے قرآن پاک کی بے حرمتی کے تازہ واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ گزشتہ ماہ 29 جون کو عید الاضحیٰ کے روز سویڈن میں مسجد کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ملعون سلمان مومیکا کی ایک بار پھر پولیس کی سخت سیکیورٹی میں قرآن پاک کی بے حرمتی۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا واقعات نے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ عالمی برادری اسلاموفوبیا کارروائیوں کی مذمت کرے۔ قرآن کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد عراق نے سویڈن کے سفیر کو ملک سے نکال دیا۔ توہین قرآن کے معاملے پر عراقی دارالحکومت بغداد میں سینکڑوں مشتعل افراد نے دھاوا بولتے ہوئے سویڈن کا سفارتخانہ جلا دیا، جبکہ لبنان کی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے لبنان سمیت تمام مسلم ممالک سے سویڈن کے سفارتکاروں کو نکالنے اور اپنے سفیر واپس بلانے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کہا کہ OIC کے پلیٹ فارم سے اس شیطانیت کے تدارک کی مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے۔ تورات، انجیل اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی اجازت دینے کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی مہم چلائیں گے۔ مقدس کتابوں، ہستیوں اور شعار کی بے حرمتی اظہار کی نہیں، دنیا کو مستقل آزاد دینے کی آزادی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج خیبر پختونخوا کے ضلع نوشیرہ کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف آج دورہ نوشیرہ کے دوران رشکئی اکنامک زون فیز 1 کا افتتاح کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ اکنامک زون کی افتتاحی تقریب میں گورنر خیبر پختونخوا، نگران وزیر اعلیٰ اور وزراء بھی شرکت کریں گے، جبکہ متعلقہ حکام منصوبے سے متعلق وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ فوجی عدالتوں میں آرمی ایکٹ کے تحت عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ کس طریقہ کار کے تحت لوگوں کو فوجی تحویل میں لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ افواج کا ڈسپلن کیسے خراب ہوا۔ فوجی افسر کے کام میں رکھنا، ڈالنا اور ڈسپلن خراب کرنا قانون میں درج ہے یا اخذ کیا گیا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ آرمی ایکٹ میں درج ہے۔ اس پر جسٹس یحییٰ فریدی نے پوچھا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق کے دائرے سے خارج ہے؟ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ شہباز شریف نواز شریف کے لیے سیاست میں برادر یوسف کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کہا 20 دن کا سیاسی کھیل تماشا باقی رہ گیا ہے۔ جتنے مخالفین کے خلاف کیس بنانے ہیں اور جو بھی قدم اٹھانے ہیں اٹھا لیں۔ ہر روز اتوار نہیں ہوتی۔ پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ جس دن شہباز شریف پر فرد جرم لگی اسی دن وزیر اعظم بن گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی جناح ہاؤس حملہ سمیت دیگر مقدمات میں بری ضمانتوں میں توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کی جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور سمیت 3 مقدمات میں بری ضمانت پر سماعت ہوئی۔ خصوصی عدالت کی ڈیوٹی جج ابرگل نے سماعت کی۔ ڈیوٹی جج نے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت 8 اگست تک ملتوی کر دی۔ مسافروں سے بھری جیپ بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری، 6 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ تحصیل چکیسر لنڈوسی روڈ پر کافر موری کی طرح مقام پر پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو طبی امداد دے کر THQ ہسپتال الپور منتقل کر دیا گیا، جبکہ لاشوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔
لیجنڈ اداکار عمر شریف کی اہلیہ زرین عمر لائیو شو کے دوران رو پڑی۔ زرین عمر نے عمر شریف کے ساتھ گزرے اپنی زندگی کے 20 سال کے خوشگوار سفر کے بارے میں بتایا کہ شادی کے بعد سے میری زندگی صرف عمر کے گرد ہی گھومتی رہی، کیونکہ میں نے کبھی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ اللہ کی طرف سے منظور نہیں تھا کہ میری اولاد ہو، پھر بھی کبھی اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان نے ٹاپ جولین تھرور ارشد ندیم کی ورلڈ چیمپئن شپ میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ہنگری میں 19 سے 27 اگست تک کھیلی جائے گی۔ اور وومنز فٹ بال ورلڈ کپ 2023 کے افتتاحی میچز میں مشترکہ میزبان نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا نے کامیابی سمیٹ لی۔ فیفا وومنز ورلڈ کپ کا شاندار آغاز ہو گیا۔ آکلینڈ میں افتتاحی میچ میں ناروے اور میزبان نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل آئے۔ سڈنی میں کھیلے گئے میچ کے پہلے ہاف میں کسی ٹیم کو کامیابی نہیں ملی، تاہم دوسرے ہاف کے شروع میں آسٹریلیا کو پینالٹی کک ملی، جسے اسٹیفنی ٹفلے نے گول میں بدل دیا اور آسٹریلیا نے میچ 1-0 سے جیت لیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت کی اجازت دینے پر عراق نے سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی اجازت پر عراق میں سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے شدید احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ عراق کے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر دوبارہ سویڈن نے قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت کی تو سویڈن سے سفارتی تعلقات بھی مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ عراقی حکومت نے سویڈش ٹیلی کام کمپنی ایرکسن کا ورکنگ پرمٹ بھی معطل کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت کی اجازت دینے پر عراق نے سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی اجازت پر عراق میں سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے شدید احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ عراق کے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر دوبارہ سویڈن نے قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت کی تو سویڈن سے سفارتی تعلقات بھی مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ عراقی حکومت نے سویڈش ٹیلی کام کمپنی کا ورکنگ پرمٹ بھی معطل کر دیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور کہا کہ OIC کے پلیٹ فارم سے اس شیطانیت کے تدارک کی مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تورات، انجیل اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی اجازت دینے کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی مہم چلائیں گے۔ مقدس کتابوں، ہستیوں اور شعار کی بے حرمتی اظہار کی نہیں، دنیا کو مستقل آزاد دینے کی آزادی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واقعات کا تسلسل اور ترتیب ثبوت ہے کہ یہ اظہار کا نہیں بلکہ سیاسی اور شیطانی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ پورے عالم اسلام اور مسیحی دنیا کو مل کر اس سازش کو روکنا ہوگا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شیطان کے پیروکار اس کتاب کی بے حرمتی کر رہے ہیں جس نے انسانوں کو عزت دی، حقوق اور رہنمائی دی۔ تورات اور انجیل کی بے حرمتی کی اجازت دینے کے فیصلے سے بے حرمتی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ یہ نفرت کا فروغ ہے جس کی عالمی قانون اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مذہبی جذبات بھڑکانے، اشتعال انگیزی، دہشت گردی اور تشدد پر اکسانے کے یہ رویے دنیا کے امن کے مہلک ہیں۔ یہ رویے قانونی اور اختلافی دونوں لحاظ سے ہی شدید قابل نفرت اور قابل مذمت ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ OIC کے پلیٹ فارم سے اس شیطانیت کے تدارک کی مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تورات، انجیل اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی اجازت دینے کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی بھی مہم چلائیں گے۔
پاکستان نے سویڈن میں ہونے والے قرآن پاک کی بے حرمتی کے تازہ واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عید الاضحیٰ کے روز سویڈن میں مسجد کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ملعون سلمان مومیکا نے ایک بار پھر پولیس کی سخت سیکیورٹی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مذہبی منافرت پر مبنی کارروائیاں ناجائز ہیں۔ عالمی قانون مذہب عقیدے کی بنیاد پر امتیازی سلوک اور تشدد کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا واقعات نے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ عالمی برادری اسلاموفوبیا کارروائیوں کی مذمت کرے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تمام ممالک مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو الگ تھلگ کرنے کا آغاز کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ پاکستان نے سویڈن میں ہونے والے قرآن پاک کی بے حرمتی کے تازہ واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عید الاضحیٰ کے روز سویڈن میں مسجد کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ملعون سلمان مومیکا نے ایک بار پھر پولیس کی سخت سیکیورٹی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں مذہبی منافرت پر مذہبی کارروائیاں ناجائز ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف آج خیبر پختونخوا کے ضلع نوشیرہ کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف آج رشکئی اکنامک زون فیز 1 کا افتتاح کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ اکنامک زون کی افتتاحی تقریب میں گورنر خیبر پختونخوا، نگران وزیر اعلیٰ اور وزراء بھی شرکت کریں گے، جبکہ متعلقہ حکام منصوبے سے متعلق وزیراعظم کو تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ رشکئی اکنامک زون بھی سی پیک منصوبے کا حصہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر کے حوالے سے کہ وزیراعظم شہباز شریف آج خیبر پختونخوا کے ضلع نوشیرہ کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف آج رشکئی اکنامک زون فیز 1 کا افتتاح کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ اکنامک زون کی افتتاحی تقریب میں گورنر خیبر پختونخوا، نگران وزیر اعلیٰ اور وزراء بھی شرکت کریں گے، جبکہ متعلقہ حکام منصوبے سے متعلق وزیراعظم کو تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ رشکئی اکنامک زون بھی سی پیک منصوبے کا حصہ ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں آرمی ایکٹ کے تحت عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ اے ملک پر مشتمل 6 رکنی لارجر بینچ درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ کس طریقہ کار کے تحت لوگوں کو فوجی تحویل میں لیا گیا ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم بہت محتاط ہیں کہ کس کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ 102 افراد کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے بہت احتیاط برتی گئی ہے۔ آرمی ایکٹ کے مطابق اگر کوئی سویلین افواج کا ڈسپلن خراب کرے تو بھی قانون کے دائرے میں آتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 2 پڑھیں جس میں سویلینز کے ٹرائل کی بات ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ افواج کا ڈسپلن کیسے خراب ہوا ہے۔ فوجی افسر کے کام میں رکھنا، ڈالنا اور ڈسپلن خراب کرنا قانون میں درج ہے یا اخذ کیا گیا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ آرمی ایکٹ میں درج ہے۔ اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق کے دائرے سے خارج ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی، آرمی ایکٹ پر بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سوال کیا کہ فوجی ہو یا سویلین، کیا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں آنے والے بنیادی انسانی حقوق سے خارج ہوں گے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ عدالت کے تمام سوالات کے جوابات دوں گا، پہلے آرمی ایکٹ کی ترامیم کا جائزہ لیں گے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ شہباز شریف نواز شریف کے لیے سیاست میں برادر یوسف کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے لکھا کہ 20 دن کا سیاسی کھیل تماشا باقی رہ گیا ہے۔ جتنے مخالفین کے خلاف کیس بنائے ہیں اور جو بھی قدم اٹھانے ہیں اٹھا لیں، ہر روز اتوار نہیں ہوتی۔ پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بحث ہے۔ جس دن شہباز شریف پر فرد جرم لگنی تھی اسی دن وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج 15 مہینے بعد سارے کیس ختم ہو گئے۔ پاکستان میں 50 کروڑ روپے تک کی کرپشن جائز قرار دے دی گئی ہے۔ 16 ارب روپے کی کرپشن ہوا میں اڑا دی گئی ہے۔ تحقیقات کرنے والے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سارے ملک سے اپنے امیدوار لائیں گے۔
PPP نون لیگ کا ملبہ اپنے سر پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نون لیگ کا لیول پلینگ فیلڈ کا مقابلہ بھی الیکشن کی گھبراہٹ ختم نہیں کر رہا۔ نواز شریف ابھی سعودیہ سے لندن جائیں گے، کب اور کس حال میں پاکستان آئیں گے یہ اللہ کو پتا ہے۔ پی ٹی ایم کی 13 پارٹیوں میں سے 3 بڑی پارٹیوں نے اپنے اپنے انتخابی نشان کی الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی ہے۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی جناح ہاؤس حملہ سمیت دیگر مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں 8 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور سمیت 3 مقدمات میں عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی ہے۔ خصوصی عدالت کی ڈیوٹی جج ابھر گل نے سماعت کی ہے۔ ڈیوٹی جج نے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت 8 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف تھانہ سرور روڈ، گلبرگ اور ریس کورس میں مقدمات درج ہیں۔ رخ کریں لاہور ہائی کورٹ کا، جہاں شہر میں غیر قانونی پارکنگ فوری ختم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ ٹریفک رولز کی بہت زیادہ خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ LDA رولز بنائے اور مین سڑک کی سروس لائن پر پارکنگ ختم کی جائے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ غیر قانونی پارکنگ سے ٹریفک جیم ہوتی ہے، جو آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ پرانے درختوں کو محفوظ کیا جائے اور ان کو گرنے سے بچایا جائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ جن ریسٹورنٹس کے پارکنگ نہیں انہیں سیل کر دیں۔ ممبر واٹر کمشنر نے کہا کہ فوڈ سیکیورٹی کے معاملے پر سرکاری حکام غیر سنجیدہ ہیں۔ عدالت نے شہر میں غیر قانونی پارکنگ فوری ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر مختلف محکموں سے عمل درآمد رپورٹس طلب کر لی ہیں۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شانگلہ میں مسافروں سے بھری جیپ بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری ہے، جس میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے، 2 زخمی ہو گئے ہیں، 6 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے، یہ افسوسناک واقعہ تحصیل چکی روڈ پر کافر موری کے ایک مقام پر پیش آیا، جہاں تیز رفتار جیپ بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو طبی امداد دے کر THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افسوسناک خبر ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ شانگلہ میں مسافروں سے بھری جیپ بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری ہے، 6 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، 2 زخمی ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ تحصیل چکی روڈ پر کافر موری کے مقام پر پیش آیا، جہاں تیز رفتار جیپ بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، زخمیوں کو طبی امداد دے کر THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ماسٹر ٹرینرز کی تربیت کے لیے لیڈ ٹرینرز کی 3 روزہ ٹریننگ کا اختتام ہو گیا ہے۔ تربیت آئندہ عام انتخابات کے لیے پاکستان کی الیکٹورل اکیڈمی فار ڈیموکریٹک پریکٹسز ریسرچ اینڈ مینجمنٹ میں ECP سیکریٹریٹ اسلام آباد میں منعقد کی گئی تھی۔ اس 3 روزہ تربیتی سیشن کے دوران ECP کے 20 افسران کو بطور لیڈ ٹرینرز تربیت دی گئی۔ یہ افسران چاروں صوبوں کے 2423 ماسٹر ٹرینرز کو مزید تربیت دیں گے۔ اسپیشل سیکرٹری ECP سفر اقبال حسین نے تربیت کی کامیابی سے تکمیل پر شرکاء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس اہم خبر کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ماسٹر ٹرینرز کی تربیت کے لیے لیڈ ٹرینرز کی 3 روزہ ٹریننگ کا اختتام ہو گیا ہے۔ تربیت آئندہ عام انتخابات کے لیے پاکستان کے الیکٹورل اکیڈمی فار ڈیموکریٹک پریکٹسز ریسرچ اینڈ مینجمنٹ میں ECP سیکریٹریٹ اسلام آباد میں منعقد کی گئی تھی۔ اس 3 روزہ تربیتی سیشن کے دوران
ACP کے 20 افسران کو بطور لیڈ ٹرینرز تربیت دی گئی۔ یہ افسران چاروں صوبوں کے 2423 ماسٹر ٹرینرز کو مزید تربیت دیں گے۔ اسپیشل سیکرٹری ECP ظفر اقبال حسین نے تربیت کی کامیابی سے تکمیل پر شرکاء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ہر دل عزیز لیڈر ضمیر خان مرحوم کے صاحبزادے زیق خان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اس موقع پر نیو یارک میں ایک شاندار جشن کا اہتمام کیا گیا جس میں پورے امریکہ سے مہمانوں کو خاص طور پر مدعو کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نیو یارک میں کوہ نور نیوز کے بیورو چیف اون نقوی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ہر دل عزیز لیڈر ضمیر خان مرحوم کے صاحبزادے زیق خان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اس موقع پر نیو یارک میں ایک شاندار جشن منعقد کیا گیا جس میں پورے امریکہ سے مہمانوں کو مدعو کیا گیا۔ اس تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے ممتاز سیاسی، سماجی اور کاروباری حضرات نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ خوشی کے اس موقع پر سب نے زیق خان اور ان کی فیملی کو زاویار خان کی آمد پر مبارکباد دی۔ خوشی کے اس موقع پر زیق خان نے تمام مہمانوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور اس تقریب کو اپنے والد کے نام منسوب کیا۔ A caring father, a community leader, and an honest friend. Ladies and gentlemen, can I get a huge round of applause for the best father a son or a children could ask for? The legend, Mr. Zamir Khan. امریکہ کے مشہور دبکا گروپ نے اپنی شاندار اور منفرد پرفارمنس سے حاضرین کے دل مو لیے۔ اس موقع پر مہمانوں کی تواضع انواع و اقسام کے کھانوں سے کی گئی۔ پروگرام کے اختتام پر نیو یارک کے مشہور قوال گروپ ساگر قوال نے اپنے خوبصورت کلام سے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ خوبصورت کلام پیش کرنے پر زیق خان کے دوستوں نے اس موقع پر کھل کر داد دی۔ اون نقوی، کوہ نور نیوز، لانگ آئیلینڈ، نیو یارک۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو اہم خبر دے کے چھانگا مانگا میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف سشان غیر قانونی طور پر قیمتی پرندے جانور فروخت کرنے لگے ہیں۔ سفاری پارک اور چھانگا مانگا میں جنگلی حیات کے ناپید ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ وائلڈ لائف کے کرپٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی شکاریوں سے دوستی اور غیر قانونی سودے بازیوں کی بدولت نایاب پرندوں اور جانوروں کی اصل تعداد اور ریکارڈ میں واضح تضاد نکل کر سامنے آ چکا ہے۔ شہریوں نے سیکرٹری فارسٹ وائلڈ لائف اینڈ فشریز مدثر وحید ملک سے کرپٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو فوری معطل کر کے شفاف انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے رانا عرفان حیدر سے۔ جی رانا، بتائیے گا کس طرح کی انکوائریز کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ جی اکثر چھانگا مانگا جنگلی حیات کا ایک خوبصورت مسکن ہے، لیکن اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف ذیشان نے اپنی مختصر عارضی تعیناتی سے اب تک نہ تو پرندوں کو بخشا اور نہ ہی نایاب جانوروں کو۔ چند ٹکوں کے عوض اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کئی قیمتی جنگلی حیات بیچ کر کھا چکا ہے۔
शिकारियों को खुली छुट्टी है। रिकॉर्ड याफ्ता नामी ग्रामी शिकारी अपनी गाड़ियों पर रात के औकात में सफारी पार्क में मौजूद होते हैं। अभी जो हकायक हम अपने नाजरीन और सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर वहीद मलिक और हुकूमत पंजाब की गोश गुजारना चाह रहे हैं, वो जंगली हयात के इस दुश्मन महकमा वाइल्ड लाइफ के करप्ट तरीन असिस्टेंट डायरेक्टर जीशान का भयानक चेहरा बेनकाब करने के लिए काफी है। जीशान नामी ये असिस्टेंट डायरेक्टर 2 शहरियों से 2,65,000 में हिरन के जोड़े और लाइसेंस देने का सौदा करके पैसे हड़प कर गया है और एक छोटा बच्चा अपने साथी मुलाजिम अब्दुल जब्बार के साथ उनके घर छोड़ आया, जो कि चंद दिनों बाद ही मर गया। क्या ये दरिंदगी नहीं? इस पर जवाब दे कौन है? चांगा मांगा सफारी पार्क में किसी परिंदे की बात करें या साबका हुकूमत में सफारी पार्क में उस्मान गुजार की जानिब से छोड़े गए 20 से 25 हिरनों की, और इस सफारी पार्क में जंगल से शहरियों की जानिब से पकड़कर वाइल्ड लाइफ को दिए गए हिरनों की, तो इनमें से ज्यादातर इसी तरह के सौदों के जरिए जंगली हयात का ये सौदागर लोगों को दे चुका है। ब्रीडिंग सेंटर में परिंदों की तादाद, सफारी पार्क में हिरनों की तादाद स्टॉक रजिस्टर के मुताबिक चेक की जाए तो यकीनी तौर पर हकायक जानकर महकमा वाइल्ड लाइफ का सर शर्म से झुक जाए। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ जीशान को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, सेक्रेटरी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर वहीद मलिक नोटिस लेकर इसे फौरी तौर पर मुअत्तल करके इन तमाम मामलात की खुद इंक्वायरी करें और मामलात की तहकीक करके इस जालिम को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं ताकि जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। जी ठीक है इरफान, ये भी बताइएगा जो वाइल्ड लाइफ के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़ीशान है वो कब से इस गैर कानूनी धंधे में मुलविस पाए गए हैं? अच्छा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये मुख्तर तौर पर इसकी तैनाती, आर्जी तैनाती चांगा मांगा में की गई बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर कसूर, और उसके बाद जो इसने अंधी मचाई है, जो जंगली हयात के साथ जुल्म किया है और जो इसने सरकारी इश्तिहारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, इस पर एक्शन की बात करें तो इस पर एक्शन होना चाहिए था, इसको सस्पेंड होना चाहिए था, इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इसे अपने अंजाम को पहुंचना चाहिए था। लेकिन महकमे ने जो एक्शन लिया है वो ये लिया है कि इस जालिम को यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर तैनात कर दिया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आखिर महकमा वाइल्ड लाइफ क्या संजीदा नहीं है जो इस तरह के करप्ट मुलाजमीन को इतने अहम तरीन पॉइंट पर तैनात किए हुए है। और आप देख रहे हैं कि शहरी बयान दे रहे हैं, जो इसकी गंदम की स्मगलिंग की वीडियो इससे पहले वायरल हुई है और उसके बाद भी इसको परमानेंटली तैनात करना इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई शर्मनाक है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बिल्कुल। हमारे रिपोर्टर राना इरफान हैदर हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चले इस हवाले से कि शांगा मांगा में असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ज़ीशान गैर कानूनी तौर पर कीमती परिंदे जानवर फरोख्त करने लगे हैं। सफारी पार्क और शांगा मांगा में जंगली हयात के नापैद होने का खदशा पैदा हो गया है और इसी पर हमारे रिपोर्टर राना इरफान हैदर हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें शरफपुर शरीफ से, जहां मुहर्रमुल हराम के दौरान अमनो अमान बरकरार रखने के लिए टीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत ने इमाम बारगाहों और मातमी जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे फजल कयूम खान से। जी फजल, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक शेरबानी में, जहाँ अभी DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक विज़िट किया। मुहर्रम में अमनो अमान की फ़िज़ा को कायम रखने के लिए पुलिस और दूसरी एजेंसीज भी साथ थी। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना अली अब्बास नूर का, पहले उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। मैं अली अब्बास नूर का खादम मस्जिद खतीजतुल कुबरा इमाम बारगाह, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਦੂਸਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਹर्रम उल ihram ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ DPO ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਔਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਹਰਮਾਂ ਲਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਤਨੇ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਮੁਹਰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की फ़िज़ा को कायम करने के लिए DPO शेखुपुरा और अमन कमेटी के मेम्बरान का यही कहना था कि मुहर्रम हमें आपस में प्यार मोहब्बत का दर्स देते हैं और हम सब आपस में। रुक करें कोट छुट्टा का, जहां पर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 3 माह से गायब हो गई है। बाजारों में चीनी ब्लैक में 150 से 160 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है। जहीरा अंदोजों की चांदी हो गई है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे नसीर अंजुम अहमदानी से। जी नसीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत पाकिस्तान बार बार दावे कर रही है कि शहरियों को खुर्द नो अशिया जो है वो उनको सस्ते दामों हम फराहम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक अगर मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएँ, यहाँ पर चीनी इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर 3 माह से शार्ट है। यहाँ पर कोई चीनी नहीं मिली। 3 माह से शहरी यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, यहाँ पर चीनी नहीं होती। अगर बाहर मार्केट में वो जाते हैं तो वहाँ पर पोजीशन ये है कि चीनी 150 से 160 रुपये मिल रही है। जो ब्लैक पर फ़रोख्त कर रहे हैं बड़े बड़े स्टाक और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने चीनी स्टाक कर रखी है, जिससे शहरी शदीद परेशान है। हालाँकि हुकूमत पाकिस्तान ने बारहा इस मुख्तलिफ में कहा है कि हम चीनी की सहूलत और मुख्तलिफ महंगाई को ख़त्म करने के लिए इकदाम करें। यहाँ पर कोई भी ज़हरी इकदाम नज़र नहीं है। जब शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही भी कहना था कि हम यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं, वहाँ पर चीनी नहीं होती। अगर बाहर मार्केट से ख़रीदते हैं वो ब्लैक पर 150 से 160 रुपये फराहम करते हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर पर चीनी फराहम किया जाए ताकि हम यहाँ पर चीनी खरीद सकें। इसी तरह उन्होंने बाहर मार्केट में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या ब्लैक पर जो चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं उनके लिए कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी, DC झंग की हिदायत पर शोरकोट से झंग रोड तक पतन रोड पेशवर्क का काम शुरू करवा दिया गया है। SDO हाईवे हसनैन काम की निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर, मौलाना मोहम्मद आसिफ, माविया सयाल के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौजूद हूँ पतन रोड शोरकोट में। आपको बताता चलूँ कि पतन रोड शोरकोट गला मंडी जो 1112 ऑफिस के सामने अरसा दराज से बहुत बड़ा एक गड़ा बन चुका था, बल्कि कम से कम आधा किलोमीटर तक वो जो रोड है, साइडों पे दुकानदारों का जो दुकानें हैं उनका कारोबार भी मुतासर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो गड़े ख़त्म हो सकें या वहाँ पर उसकी मैनेजमेंट की जा सके। वैसे आज से माविया सयाल साहब मौजूद हैं जो कि उम्मीदवार भी हैं और अभी इस वक्त हुकूमत के साथ भी उनका लाक है, और उन्होंने स्पेशली काविश की और यहाँ पर उस गड्ढे को पुर कर दिया गया। मजीद जो शहर के अंदर रोड के M&R का जो बजट है वो भी लगवा रहे हैं। सर क्या बताएंगे आप, M&R का जो काम हो रहा है, मेंटेनेंस का काम शुरू करवाया, आप इसके बारे में क्या बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर AC साहब शोरकोट नियाज़ मुगल साहब के इकट्ठे विज़िट किया था और रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की थी DC साहब को। ये क्रेडिट तो मैं DC झंग साहब को ही देता हूँ कि उन्होंने बड़ी जो है मेहरबानी की और M&R के तहत जो है ये सारा उन्होंने काम जो है शुरू करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे SDO हसनैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ये मुसलसल इस काम की निगरानी कर रहे हैं और यहाँ पर ये तकरीबन ये वाला काम तकमील के करीब है और वो 3 पुलिस से लेकर ये जो दूसरा है तहसील चौक तक वो काम भी जो है वो अंडर प्रोसेस है। इसी तरह और भी काफ़ी सारे जो गड्ढे आ रहे थे, कैम भरवाना में हैं, गुलगश्त पे है और मल्लू मोड़ के करीब हैं, मतलब ये सारे इंशाल्लाह ये रीफ़िल होंगे और जिस कदर हो सका आवाम के मफाद के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और हत्तल इम्कान अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे और आवाम को मफाद पहुँचाएँगे। जिस तरह बाईपास से जिस तरह है शोरकोट कैंट रोड से 3 पुलिस से पुल काजियाँ वाला, उसमें एक लेयर बन गया है, इस साइड वाला बजट नहीं आ रहा, उसके बारे में क्या कर रहे हैं आप? तो उस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जारी है। कुछ वहाँ पे मसाइल थे, ज़मीन की जो मकामी मामलात थे, ज़मीन की ख़रीदारी के हवाले से, वो मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने हल हो चुके हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सेकंड फ़ेज़ में ये बाईपास की तामीर जो है मुकम्मल हो जाएगी। एक तरफ से मुकम्मल हो चुकी है और दूसरी तरफ इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। जी
जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि शोरकोट की आवाम की फैसिलिटीज़ करने के लिए जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे मकामी सतह पे आ रही थी, जो खड्डे थे, पानी के एक जो समंदर रोड जो है वो समंदर का मंजर पेश करती है, उसमें जो M&R की तरफ से स्पेशल डीसी जंग और एसी शोरकोट को वो क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर भरपूर तरीके के साथ हमारा साथ दिया। और SDO हाईवे हसनैन साहब जो है भरपूर अपने काम में लगे हुए हैं और काम की खुद निगरानी भी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि शोरकोट के अवाम के बेहतर से बेहतर सहूलियात देने के लिए हम अपने कोशिशें जारी रखेंगे ताकि आवाम से किए गए जो वादे हैं वो पूरे किया जा सके। मुल्क भर की तरह टंडोला यार में भी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की यौम शहादत की मुनासबत से खराज अकीदत पेश करने के लिए अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से सहाबा का जुलूस निकाला जा रहा है। इस वक्त टंडोला यार से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ फराई जुलूस में मौजूद हैं। आइए मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। की तरह टंडोला यार के अंदर भी इस वक्त जमात अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत पर उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए एक रैली निकाली जा रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आवाम का जम्मे गंभीर इस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ जमात अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा और मुअज़्ज़िज़ीन भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टंडोला यार उलमा कमेटी की तरफ से जुलूस निकाला गया और इस जुलूस का मकसद ये था कि यौम फ़ारूक आज़म सैयदना यकम मुहर्रम उल हराम सैयदना फ़ारूक आज़म का यौम शहादत है, इस पर आम तातील होनी चाहिए। पाकिस्तान में जब तमाम लोगों को जो खराज तहसीन पेश करने का ज़रिया ये है कि उनके अय्याम पर तातील की जाती है, तो सैयदना फ़ारूक आज़म भी उम्मत के मोहसिन थे, उनके यौम पर भी आम तातील होनी चाहिए। इसी मुतालबे को लेकर आज का जुलूस निकाला गया। जी बिल्कुल, आपने उलमा कराम की मुअज़्ज़िज़ीन की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि यौम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मौके पर पूरी जो है मुल्क के अंदर आम तातील होती है, लेकिन सिंध के अंदर जो है पता नहीं क्या वजह है कि ये आम तातील का ऐलान नहीं किया जाता। तो इन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत सिंध से कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत के मौके पर उन्हें खराज तहसीन पर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यकम मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अंदरून मौशी गेट निसार हवेली में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई। मजलिस में इलामा अमजद आबदी साहब जिक्र अहले बैत कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आते ही मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी व सारी है। अंदरून लाहौर में वाक़िया मोची दरवाजा में कदीमी इमाम बारगाह निसार हवेली में आज पहली मजलिस मुनक्किद की गई। मजलिस का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। इसके बाद सोजो कलाम, फजाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए गए। सैयद मजियान अब्बास ऑफ टोबा टेक सिंह वाले और मौलाना अमजद आबदी ने अहले बैत के फजाइल व मसाइब बयान किए। मौलाना अमजद आबदी का शफका से कहना था, हजरत इमाम हुसैन आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और ताक़यामत जिंदा रहेंगे। जब तक हमारी सांस में सांस है हम गमे हुसैन मनाते रहेंगे और मजलिस अज़ा इसी तरह बर्पा होती रहेंगी। अल्लामा अमजद आदमी साहब यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोजाना मजलिस अज़ा से खिताब करेंगे। PHA हेडक्वार्टर में ग्रीन बेल्ट्स का लेवल सड़कों से नीचे करने और बारिश के पानी की निकासी के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने की। इजलास का मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी सलमान, बताइएगा निकासी आपके सिलसिले में किस तरह के फैसले मुतवक्के किए गए हैं इजलास में? हाँ जी बिल्कुल, PHA हेडक्वार्टर में ग्रीन बेल्ट का लेवल सड़कों से नीचा करने और बारिश के पानी की निकासी के लिए इजलास का इनेकाद किया गया है। इजलास की सदारत DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने की। इजलास में MD वासा गुफरान अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इसके साथ DMD वासा भी उनके साथ शरीक हुए। इजलास में एडिशनल डायरेक्टर PHA सफीला गोंदल, डायरेक्टर हेडक्वार्टर PHA और डिप्टी डायरेक्टर PHA हेडक्वार्टर ने भी शिरकत की। डायरेक्टर्स PHA हॉर्टिकल्चर, डायरेक्टर्स इंजीनियर व दीगर अफसरान ने भी इस मौका पर शिरकत की है। इजलास में PHA, वासा और टीपा के मुश्तरका इश्तराक से शहर की ग्रीन बेल्ट पर होने वाले सर्वे का जायजा लिया गया। इजलास में शहर की ग्रीन बेल्ट के लेवल को सड़कों से नीचे करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का तयन किया गया है। मेन बुलीवर्ड, गुलबर्ग, गुलशन आदि, माल रोड, जेल रोड, ईडन यूटन, मादरे मिल्लत तक चांदनी चौक ग्रीन बेल्ट के लेवल को ठीक करने के लिए इंतजाम PHA के सुपुर्द किए गए हैं, जबकि शहर की ग्रीन बेल्ट पर बारिश के पानी की निकासी के इंतजाम की जिम्मेदारी वासा को सौंपी गई है। जी ठीक है, निकासी आपके सिलसिले में इजलास में फैसले मुरतब किए गए हैं। सलमान शाह में अपडेट कर रहे थे। तमाम तर तफसीलात से बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुहर्रम उल हराम की पहली मजलिस अज़ा का एहतमाम इमाम बारगाह जागीर आल मोहम्मद ठोकर न्याज बेग में हाजी मलिक असलम नंबरदार और उनके
صاحبزادوں کی جانب سے کیا گیا۔ مجلس عزاداری میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی، جس سے بحر المصائب ذاکر اہل بیت سید مرتضی عاشق نے خطاب کیا اور عزاداروں سے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے۔ بعد از مجلس عزاداری مومنین کو لنگر امام حسین علیہ السلام پیش کیا گیا۔ وہیں دوسری جانب سی ای او LWMC بابر صاحب دین کی ہدایت پر محرم الحرام صفائی پلان پر عمل درآمد جاری ہے۔ عاشورہ سے قبل 120 بڑی امام بارگاہوں کی خصوصی صفائی دھلائی کا عمل جاری ہے۔ شہر بھر میں ہونے والی مجالس، امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹس پر صفائی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے رپورٹر کامران علی سے۔ جی کامران، بتائیے گا محرم الحرام سے قبل کس طرح کے صفائی پلان کو مرتب کیا جا رہا ہے؟ جی سی ای او LWMC بابر صاحب دین کی ہدایات پر محرم الحرام صفائی پلان پر عمل درآمد جو ہے وہ جاری ہے۔ شہر بھر میں ہونے والی مجالس، امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹس پر صفائی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ موچی کوٹ سے کربلا گامے شاہ، شادمان سے شاہ جمال، پانڈو سٹریٹ، اسلام پورہ سے پرانی نارکلی، علی رضا آباد، رائیونڈ اور ٹھوکر گاؤں جلوس کے راستوں پر خصوصی صفائی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ راوی ٹاؤن میں 13، شالیمار ٹاؤن میں 15 امام بارگاہوں کی صفائی دھلائی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ واگہ میں 8، عزیز بٹی ٹاؤن میں 7 بارگاہوں کی امام بارگاہوں کی صفائی دھلائی کا کام مکمل کیا گیا۔ اسی طرح گلبرگ ٹاؤن میں 21، علامہ اقبال ٹاؤن میں 16 بارگاہوں کی صفائی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ نشتر ٹاؤن 10، سمن آباد ٹاؤن 11، داتا گنج بخش ٹاؤن میں 19 امام بارگاہوں کی صفائی دھلائی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ مرحلہ وار 9 ٹاؤنز میں امام بارگاہوں کی صفائی دھلائی کا کام مکمل کیا جا رہا ہے۔ محرم الحرام کے پورے مہینے اور خصوصاً پہلے ایام میں صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ جلوس کے روٹس پر موجود کنٹینرز کو بر وقت خالی کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا شکایات کا ازالہ اور صفائی انتظامات کی نگرانی LWMC کنٹرول روم سے یقینی بنائی جا رہی ہے۔ محرم الحرام میں جلوسوں کے راستوں کی صفائی کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے رپورٹر کامران علی ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ محرم الحرام کے صفائی اور روٹس کے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لیسکو بادامی باغ کی سب ڈویژن شاد باغ میں ایک اور لائن مین جان کی بازی ہار گیا ہے۔ متعدد حادثات پیش آنے کے باوجود لیسکو حکام کی جانب سے حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ SE فرسٹ سرکل نے 11 KV پر لائن مین کی ہلاکت کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایکسین بادامی باغ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے افسوسناک خبر ہے کہ لیسکو بادامی باغ کی سب ڈویژن شاد باغ میں ایک اور لائن مین جان کی بازی ہار گیا ہے۔ متعدد حادثات پیش آنے کے باوجود لیسکو حکام کی جانب سے حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ SE فرسٹ سرکل نے 11 KV پر لائن مین کی ہلاکت کے واقعے کا نوٹس دیتے ہوئے ایکسین بادامی باغ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے عام خبر ہے، افسوسناک بھی ہے کہ لیسکو بادامی باغ کی سب ڈویژن شاد باغ میں ایک اور لائن مین جان کی بازی ہار گیا ہے۔ متعدد حادثات پیش آنے کے باوجود لیسکو حکام کی جانب سے حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندہ خصوصی مبشر علی جنجوا سے۔ جی مبشر، بتائیے گا کہ لیسکو حکام کی جانب سے کیوں اس طرح کی غفلت برتی جا رہی ہے اور کیا حفاظتی اقدامات ضروری ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جو ڈائریکٹر سیفٹی ہیں ہمارے لیسکو ہیڈ کوارٹر میں، یہ صرف باتیں سنا رہے ہیں۔ سیفٹی کے حوالے سے ان کے جو اقدامات ہیں بالکل ناقص ہیں۔ جو دستانے دیے جا رہے ہیں وہ بھی ناقص ہیں، جو بیلٹ دیے جا رہے ہیں کمپنی کی جانب سے وہ بھی ناقص ہے۔ جو اسیسری پہلے دی جاتی تھی کمپنی کی جانب سے، اب وہ ان کو بر وقت میسر نہیں کی جاتی، ان کو کیش دے دیا جاتا ہے بھی آپ خود باہر سے پرچیز کریں۔ دوسری جانب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ 11 KV لائن سے کرنٹ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس پر دیکھیں جو کاروائی بنتی تھی محکمانہ بنتی تھی، یا کسی SDO یا کسی LS یا کسی ایکشن کے خلاف کاروائی ہوتی۔ انہوں نے اس کی جو شہید ہوا ہے لائن مین موقع پہ کرنٹ لگنے سے، اس کی لاش کو جو انہوں نے پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ عجیب ہی کارنامہ منظر عام پہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں نے یہ کیا کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، لاش کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے حوالے کر دیا ہے اور لیسکو حکام کی جانب سے مسلسل غفلت برتی جا رہی ہے۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے ہمارے نمائندہ خصوصی مبشر علی جنجوہ ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز۔